بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 162 یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کے تناظر میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم کیسے حاصل کریں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس سے قبل کے خطبے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جنت کا مستحق بنیں، اور جنت میں جانے کے بعد بھی جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک جنتی کو ملے گی، ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑھ کر نعمت جس سے اہل ایمان خوش ہو جائیں گے اور جس سے انہیں تمام نعمتوں کے بالمقابل زیادہ لذت محسوس ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوگی۔ تو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے جانب سے جو بندوں کو عطا کیا جائے گا وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کا پروانہ ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور ہمارے اسلاف میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اسی لیے دنیا میں جب بھی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو ان کے سامنے ان کے ساتھ میں ایک لفظ جڑتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی چاہت اور اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پوری زندگی کھپا دی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا پروانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی چاہت کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا دیکھے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرنے سے پہلے انسان رکے تھوڑی دیر اور یہ سوچے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اخلاص اس کے عمل میں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بات بولنے جا رہے ہیں، وہ بات سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں ہر معاملے میں یہ چیز دیکھنا ہے، کوئی بھی فکر ہماری، کوئی بھی عمل ہمارا، کوئی کام ہمارا، کوئی سوچ ہماری، کوئی بات ہماری ایسی نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب بنے۔ ہر کام سے پہلے، ہر بات سے پہلے، ہر عمل سے پہلے رک کر کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کس لیے ہے، للہ او لغیر اللہ، اللہ کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو خوش ہو جائیے، اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ غور کرتے تھے کہ آیا جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں وہ عمل کس لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ناراضگی کا کام ہے اور لوگوں کے لیے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، رک جائیے آپ۔ اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور آپ غیر اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، لوگ آپ کو چاہنے لگیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے، اگر اس وجہ سے آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کی نیکیاں اور آپ کے مسلم سماج میں، معاشرے میں آپ کا دوڑ دھوپ اگر اس لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی چاہت پیدا ہو جائے، یاد رکھیے اس عمل سے رک جائیے، اس عمل سے رک جائیے، یہاں اللہ کی ناراضگی ہی ملے گی آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کو چاہے،
ہر عمل، ہر کام میں، ہر باتوں میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے. کمم باء بسخط من اللہ، کیا وہ انسان جو اللہ کی ناراضگی لے کر کے لوٹے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک انسان صرف دنیا کی چاہت رکھتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، رب کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جس کو رب کی رضامندی اور ناراضگی کی پرواہ نہ ہو، اور ایک وہ انسان جو رب کی رضا کے لیے سارا عمل انجام دے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے انجام بیان کیا کہ اگر انسان اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر کے اللہ کو ناراضگی والے کام انجام دے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ عمل خالص اللہ کے لیے یہ ہے تو وہ عمل انجام دیجئے، اور اگر اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، شہرت شامل ہو گیا، رک جائیے، اپنے عمل کو پہلے خالص کیجئے، اپنے نیتوں کو پہلے خالص کیجئے، اس کے بعد اس عمل کو انجام دیجئے. ورنہ آپ کا وہ عمل کرنا، وہ عمل انجام دینا، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کام کیوں نہ ہو، اس عمل سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس کے نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے بدلے اللہ کی ناراضگی آپ کے نام اعمال میں شامل ہو جائے گی. لہذا اسی بنیاد پر اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں من اراد ان یبلغ محل الرضا، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ رب کی رضامندی کو پالے، اللہ کی رضامندی کو پالے، کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، فلیلزم ما جعل اللہ رضاہ فیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اپنے اوپر لازم کرے کہ جن اعمال کے کرنے میں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اللہ اس کو پسند کرنے لگے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، تو اس کو ان اعمال کو تلاش کر کے انجام دینا پڑے گا جس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. تو اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی اسی آیت کے تناظر میں کہ وہ انسان جو اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہو، جو اللہ کی ناراضگی اور عدم رضامندی کی پرواہ نہ کرتا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تشکروا یرضہ لکم، ان تشکروا یرضہ لکم، شکر گزار بن جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ پہلا کام ہے، پہلا عمل ہے. شکر گزاری کا مفہوم بہت عام ہے. جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، جس بھی حال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، ان حالات میں ہمیں اللہ سے خوش ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے سے ہم کو خوش ہونا چاہیے. نعمتوں کی شکر گزاری، اگر نعمتوں کی شکر گزاری اور نعمتوں کی قدر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کر کے اللہ رب العالمین اپنے بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. آپ جانتے ہیں کہ کتے کو پانی پلا دینا یا راستے سے کانٹا ہٹا دینا کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، کوئی عظیم عمل نہیں تھا، لیکن عمل بڑا چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی قدردانی فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹے چھوٹے عمل کی قدردانی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی قدردانی کرے. رب کے نعمتوں کی قدردانی اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. یاد رکھیے اس بات کو. تو اللہ نے جس بھی نعمت، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، نعمتوں کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت جس حال میں دیا ہے، اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی مرضی میں اس کو صرف کیا جائے. اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، اس صحت و تندرستی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کے دین کے نشر و اشاعت میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں اپنے اس صحت و تندرستی کا آپ استعمال کرو. جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے رضا کے کام کو انجام دو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، برائیوں کو سماج سے مٹاؤ، اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے گھر میں شروع کرو کہ آپ اپنے کوئی ایسا کام آپ سے، آپ کے گھر والوں سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ہم سبب بن جائیں. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے. اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، اس کو اللہ کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اس کو صرف کرو. اللہ جب چاہے یہ صحت و تندرستی چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صحت کو بیماری میں تبدیل کر سکتا ہے.
کئی ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس کے بعد آپ چاہ کر کے بھی خیر کے کاموں میں سبقت نہیں کر سکتے، یا جوانی گزر گئی، طاقت و قوت دھیرے دھیرے انسان کے کم ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت آپ چاہ کر کے کہ بہت سارے خیر کے کام تمنا رہے گی لیکن آپ انجام نہ دے سکو گے، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ تھک جاؤ گے، چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ایسے وقت میں آپ پچھتاؤ گے۔ تو اللہ نے جب یہ عمر دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، جوانی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بدن میں طاقت و قوت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، کانوں میں سماعت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی رضا میں صرف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سنیں وہی جو رب چاہے، دیکھیں وہی جو رب چاہے، بات کریں وہی، بولیں وہی جو رب چاہے، چلیں وہی جہاں اللہ تعالیٰ چلنا پسند کرتا ہو، بیٹھیں وہاں جہاں اللہ بیٹھنا پسند کرتا ہو، کام کریں وہی جس کام سے اللہ راضی ہو۔ تو یہ ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا، اللہ کے رضا کے کاموں میں صرف کرنا، بخالت نہ برتنا۔ جب بھی کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کے سامنے اپنی حاجتیں وہ بیان کرے، آپ کی ذمہ داری ہے وہ مال اس کے حوالے کرو، جتنا دے سکتے ہو آپ حتی الامکان اس کا تعاون کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مال کے نعمت مال کی شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے رضا کے کاموں میں اس کو صرف کیا جائے۔ یہ جو ہے نعمت مال کی شکر گزاری ہے۔ تو ہر نعمت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، انہیں خیر کے راستوں پر لگانا، عقیدہ سکھانا، دین سکھانا، دینی اعتبار سے ان کی تربیت کرنا، یہ جو اولاد نعمت کی شکل میں ہے، یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ لیکن اولاد کی فکر ہم چھوڑ دیں، ان کے عقیدے کی اصلاح نہ کریں، دینی اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کریں، یہ کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے رضا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے بھیجی گئی شریعت کی روشنی میں اس نعمت کا استعمال کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم، اگر اللہ کا شکر ادا کر لے جاؤ تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رضا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے اللہ مزید نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتیں باقی رہیں گی، نعمتیں باقی رہیں گی، ان کو زوال نہیں ہوگا، ان کو فنا نہیں ہوگا، اللہ جب تک چاہے گا آپ کے پاس رکھے گا اور مزید نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمتوں کی قدر تمہارے اندر نہیں ہوگی، تمہارے بڑے بڑے اعمال کی بھی قدر اللہ کو رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اللہ کے دی گئی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو یہ شرط ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مصیبتوں کے اوپر صبر، نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں کے اوپر صبر۔ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، انسان کے اوپر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں، کبھی خوشحالی کے ایام آتے ہیں اور کبھی بدحالی کے ایام آتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی کوئی نعمت چلی جائے، اللہ رب العالمین آپ سے وہ نعمت لے لے، دی گئی نعمت آپ سے چلی جائے، تو ایسے وقت میں افسوس کرنا اور اللہ سے شکوے شکایت کرنا ایک مومن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، مصیبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں، پریشانیاں جتنی بڑی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بدلہ بھی اس سے بڑھا دیتا ہے۔ تو مصیبت جس قسم کی ہو، اس مصیبت پر اگر ہم صبر کر لے جائیں، اس پریشانی پر اگر ہم صبر کر لے جائیں، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، جس نعمت میں اللہ نے رکھا ہے، جتنا دیا ہے اس پر راضی رہیں، شکوہ شکایت نہ کریں، دوسروں کو نعمتوں میں دیکھ کر کے حسد کا شکار نہ ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کے جانب سے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ رب العالمین بڑا بدلہ دے گا، بڑا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ رب العالمین کسی کو چاہتا ہے، اللہ کسی کو چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند کر دے، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔
آزمائش کئی طریقے ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی طریقے سے بھی انسان کی آزمائش کر سکتا ہے، آپ کی اپنی اولاد کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، بہن بھائیوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے، دوست و احباب کے ذریعے سے، کاروباری تعلقات جن سے آپ کا ہے ان کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، آپ کو پریشانی میں اللہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے پریشانی میں آپ کا صبر دیکھے، آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کر کے آپ کے صبر کا پیمانہ اللہ چیک کرے، وہ یہ دیکھے کہ آپ کے صبر کا پیمانہ کیا ہے، کہاں تک آپ صبر کر سکتے ہو، کہاں تک اپنے آپ کو دین پر باقی رکھ سکتے ہو۔ یاد رکھیے، خوشی اور غمی ہر حالت میں انسان کی حالت اگر یکساں رہے، یہی اس کے کامیابی کی دلیل ہے۔ مصیبتوں میں گھبرائے نہیں، نعمتوں میں غرور میں مبتلا نہ ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین کبھی بھی نعمتیں پا کر کے اس پر گھمنڈ کرنے والے، اس پر غرور کرنے والے، اس پر اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نعمتوں کا دینے والا بھی اللہ، اور نعمتوں سے محروم کرنے کے قدرت اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو دونوں اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لہذا مصیبتوں میں، خوشحالی میں، ہر حال میں انسان کی حالت یکساں رہنا چاہیے۔ نعمتیں ملیں شکر کرتا رہے، اور جب مصیبتیں آئے صبر کرتا رہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ کسی کو چاہتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی، معاشرتی، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، کئی اعتبار سے پریشانیاں، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ کاروبار چل رہا تھا، اچانک بند ہو گیا، آمدنی زیادہ تھی، اچانک کم ہو گئی، جاب تھا، ختم ہو گیا، صحت و تندرستی میں تھے، بیمار پڑ گئے، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کسی حادثے کے شکار ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مصیبتوں کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آزمائش کرتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، جو اس آنے والی مصیبت پر صبر کر لے جائے، اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کے لیے رضا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن ومن سخط فلہ السخط، لیکن اگر انسان ناراضگی کا اظہار کرے، ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کے لیے اللہ کے جانب سے پھر ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو نعمتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں کے اوپر شکر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات، والدین کو خوش رکھنا۔ والدین کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اللہ نے اپنی رضا کو والدین کے رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، والدین کے رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی محض اس لیے کھپائی ہے کہ آپ خوش رہو، آپ کی خوشیاں، آپ کے آرام اور آپ کی اچھائیوں اور آپ کے بھلائیوں کے خاطر انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے۔ لہذا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب آپ اس لائق ہو جاؤ کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو، تو آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے رائے مشورہ لیا کرو، ان کے زندگی کے تجربات حاصل کرو، اس کو کم مت سمجھو۔ آج ہمارے کئی سارے نوجوان اپنے دوستوں سے مشورہ لیں گے، جان پہچان والوں سے مشورے لیں گے اپنے زندگی کے معاملات کے، لیکن ماں باپ سے مشورہ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنے دل کی بات اور اپنے زندگی کے تعلق سے، اپنے کاروبار کے تعلق سے مشورہ لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار سے متعلق کوئی معاملہ ہو، والدین کے رائے مشورے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اس دنیا میں اگر کوئی بے لوث ہو کر کے آپ کو بہترین مشورے دے سکتا ہے، آپ کے بھلائی کے بارے میں سوچ سکتا ہے، والدین سے بڑا کوئی نہیں ہے، والدین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں، آپ کی بہنیں نہیں، آپ کی بیوی نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین ہی بے لوث یہ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کرو، آگے بڑھو، یہ والدین ہی بے لوث ہو کر کے آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ لہذا ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، بیجا ان سے الجھنا نہیں، ان کے جانب سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے انسان ناراض نہ ہو، بات چیت نہ بند کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے والدین کے دل میں تکلیف پہنچے
یہ کوشش کرنا چاہیے. اگر ان کی جائز باتیں ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے. ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی تحفے تحائف بھی انسان کو دینا چاہیے. یہ ساری کوششیں کرنا. آپ دیکھیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بر الوالدین میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے. وہ قول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ یاد رکھو ایجاب الحجت علی الوالدین عقوق. ایجاب الحجت علی الوالدین عقوق. وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بیجا الجھنا, ان سے بحث و مباحثہ کرنا, یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے. ماں باپ کی نافرمانی میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو بیجا بحث و مباحثہ, پلٹ کر کے جواب دینا, اور تو میں کرنا ان کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے ماں باپ کے. اور اس سے اگر وہ ناراض ہوئے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رضل ربی فی رضل والدین. والد, یاد رکھو کہ والدین کی رضامندی رب کی رضامندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یاد رکھیے یہاں تک کہ امام ابن قتیبہ رحم اللہ نے سلف جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ رحم اللہ ان کی کتاب عیون الاخبار, اس کے اندر عمر بن زر رحمہ اللہ کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تعلق سے آپ کے بیٹے کا کیا معاملہ ہے, وہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کبھی ہم دونوں کو ایک ساتھ کہیں جانے کا موقع ملے اور دن ہو تو میرا بیٹا ہمیشہ میرے پیچھے چلتا ہے, میرے ساتھ بھی نہیں چلتا, میرے آگے بھی نہیں چلتا ہے, میرے پیچھے چلتا ہے. اتنا ادب کرتا ہے. اور اگر رات میں کبھی ہم نکلیں تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے آگے کچھ ہے, کوئی کھڈا نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو پیروں میں چپ جائے تو سب سے پہلے میں اس کا شکار ہوں. تو رات میں جب چلتا ہے تو آگے آگے چلتا ہے, دن میں چلتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اتنا ادب کرتا ہے کہ اگر میں کبھی گھر میں رہوں تو گھر کے چھت کے اوپر نہیں چڑھتا ہے, وہ چھت کے اوپر نہیں جاتا, وہ سلیب کے اوپر نہیں جاتا ہے. اتنا ادب, اتنا احترام. تو سلف اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رضامندی رب کی رضامندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, سنن ترمذی کی روایت. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے, حل لی من توبۃ, توبے کی کوئی صورت ہے؟ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, کوئی صورت ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا, حل لک من ام, کیا تمہارے پاس ماں ہے؟ کہا کہ نہیں, ان کا انتقال ہو گیا. پھر سوال ہوا, حل لک من خالۃ, تمہاری خالہ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا فبرھا, جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. خالہ ماں کے درجے میں ہے, اگر ماں اس دنیا میں نہیں ہے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. باپ اس دنیا میں نہیں ہے, اپنے چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان کا خیال کرو, ان کا ادب و احترام کرو. یہ انسان کے کامیابی کی دلیل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہارا تم سے راضی رہے, اپنے والدین کو راضی رکھ کر کے دیکھو, ان کو راضی کرو, ان کو خوش کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی حیثیت فراموش نہیں کرنا چاہیے. اپنی حیثیت انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. ایک طویل واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں احادیث الانبیاء جو کتاب ہے ان کی, اس میں جو ہے ذکر کیا ہے. طویل روایت ہے, میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ انسان کو اپنی حیثیت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں سے 3 لوگ تھے. ایک برس کی بیماری یعنی اس کو اسکن کی بیماری تھی, اور دوسرا وہ شخص تھا جو گنجا تھا, اس کے سر پہ بال نہیں تھا, اس کے لیے وہ پریشان تھا, اور تیسرا اندھا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا اور فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا. تو پہلے وہ برس کی بیماری والے کے پاس آیا, اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟
کہا بھائی میری چاہت تو یہ ہے کہ بیماری ہم سے دور ہو جائے. لوگ ہم سے گھن کرتے ہیں, کوئی ہم کو جاب نہیں دیتا ہے, کسی کے پاس ہم کام نہیں کر سکتے, کوئی ہمارے قریب نہیں آتا ہے, ہمارے اپنے گھر والے ہماری عزت نہیں کرتے. اس سے بڑی تکلیف ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس فرشتے نے دعا دی اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو گئی. پھر ایک وقت آیا, کہا بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں, اب لوگوں سے تو ہمارے اتنے ربط و تعلق نہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اونٹنی اگر کہیں مل جائے, وہ بھی حاملہ, تو میں اپنا گزر بسر کر لوں. تو بہرحال اس نے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. دوسرے کے پاس آیا جو انسان گنجا تھا, اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ بیماری میری دور ہو جائے. اس سے پوچھا کیا چاہیے, تو اس نے کہا کہ مجھے اگر ایک جو ہے حاملہ گائے مل جائے تو میری زندگی گزر جائے اس میں. وہ دے دیا فرشتے نے اس کو, اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی. تیسرے کے پاس آیا جو اندھا تھا, اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں, کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے, دنیا کیسی دکھتی ہے نہیں معلوم, تو بینائی ہماری واپس آ جائے. دعا کیا, اس کی بینائی واپس آئی. پوچھا کیا چاہیے؟ کہا بکری دے دو. اس کو بکری دے دی اور دعا کر دی. ایک وقت گزرا اور تینوں کی تینوں انہوں نے بہت ترقی کی. پھر وہی فرشتے کو اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں بھیجا. جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا, اس کے پاس اسی حالت میں آیا, برس کی بیماری میں مبتلا. کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, دور کہیں جا رہا تھا, تم ہماری حالت دیکھ رہے ہو, لوگ ہم کو قریب نہیں کرتے ہیں. میرے پاس سواری تھی, سواری مر گئی, ایک اونٹ اگر دے دیتے تھے تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ میں نے بڑی محنت سے کمائی ہے, ایسے کیسے کسی انجان انسان کو دے دوں؟ اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھی کچھ اس طرح سے تھے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. کہا کہ آپ کی بھول ہے. کس نے کہہ دیا؟ لقد ورثت کابرن کابرن. یہ تو ہماری جو مالداری ہے, یہ ہماری پشت در پشت کئی نسلوں سے آ رہی ہے. تو وہ بھول گیا اپنی حقیقت. ایسے دوسرے کے پاس آیا, اس نے بھی وہی بات کہی, یہاں تک کہ تیسرے کے پاس آیا. اور اس کے میرے گزر بسر کا کوئی طریقہ, ایک بکری اگر مل جاتی تھی تو میں اپنا گزارا کر لیتا تھا, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, پریشانی ہے ہمارے سامنے. اس نے کہا کہ دیکھو قد کنت اعمی, ایک وقت تھا میں بھی اندھا تھا. فرد اللہ بصری, اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی. وہ فقیرن اغنانی, اور میں محتاج تھا, اللہ نے مجھے مالدار کر دیا. فخذ ما شئت, اپنی آپ کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو میں سمجھتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں, میں بھی اسی دور سے گزرا ہوں. لہذا فخذ ما شئت, آپ جو چاہیں جتنی بکریاں چاہیں اس میں سے لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. فرشتے نے کہا امسک علیک, مجھے آپ کا کوئی مال نہیں چاہیے. انما ابتلیتم, اللہ رب العالمین کے جانب سے تمہاری آزمائش کی گئی. فرضی اللہ عنک, اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو گیا, اس لیے کہ تم اپنی حیثیت بھولے نہیں اور دوسروں کی تکلیف تم محسوس کر رہے ہو. تو فرضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک, دو اور لوگ تھے وہ اللہ کے ناراضگی کے شکار ہو گئے, جیسے تھے پھر وہ ویسے ہو گئے, لیکن یہ نعمتیں اب تمہارے پاس باقی رہیں گی. تو انسان اپنی حیثیت کبھی فراموش نہ کرے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین کس کو کس اعتبار سے آپ کے پاس آزمائش کے لیے بھیجتے, اور وہ انسان, وہ محتاج, وہ آپ کی آزمائش کا سبب بن جائے. اس لیے یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اما السائل فلا تنہر, اے نبی جب کبھی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے اس کو جھڑکو مت, اس کو ڈانٹو مت. اللہ نے جو توفیق دیا دے ڈالو, اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو. تو انسان کبھی بھی اپنی حیثیت فراموش نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے, وہ لوگوں کے کام آ سکتا ہے, تو اس کو کام آنا چاہیے. لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے, ان کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ اعمال ہیں جو انجام دے کے اللہ رب العالمین کی رضا کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ اعمال سنے, الہ العالمین ان اعمال کو سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق اللہ رب العالمین
توفیق دے، اور اسی طرح سے الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو محتاج ہیں پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی محتاجی کو دور فرما، جو دین سے دور ہیں الہ العالمین دین پر انہیں آنے اور دین پر باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔